دو بریلوی مولویوں کا مناظرہ طے ہو گیا آپس میں. خیر اللہ ہدایت دے سعید اسد صاحب کو. اس میں یہ ہے کہ اس نے ہماری بات وہ مان لی. ہم نے ایک مسئلہ شروع کیا تھا کہ یہ جو رضاخانی ہیں یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، کیونکہ ختم نبوت کا معنی آخری نبی. ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ آخری نبی. اور یہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا نبی. یہ کہتے ہیں کہ ابھی آدم بنے ہی نہیں تھے، آپ کو پہلے نبوت مل گئی تھی. سب انبیاء کو نبوت بعد میں ملی، اور نبی کریم علیہ السلام کو نبوت آدم سے بھی پہلے مل گئی. یہ ان کا عقیدہ تھا. تو میں نے ان کو کہا تھا، خصوصاً اس اشرف آصف جلالی کو، میں نے کہا ہمت کر، آپ کا یہ عقیدہ قادیانیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے. قادیانی میرے نبی کی نبوت کے بعد صرف ایک نبی مانتی، اور تم 7 لاکھ نبی مانتے ہو میرے نبی کی نبوت کے بعد. یہ مسئلہ چلا تھا کسی زمانے میں. بریلویوں کا شیخ الحدیث تھا اشرف سیالوی، اس کے ساتھ خیر اس نے ہمت کی، اس نے پھر پوری کتاب لکھی، اور جب کتاب لکھی اسے بات سمجھ آ گئی. ہم وہاں سرگودا میں اس کا مدرسہ تھا، تو اس نے کتاب لکھ کر شائع کی التحقیقات. لیکن کتاب لکھنے سے پہلے مسودہ مجھے بھیجا، کہتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ جہاں پر کوئی چیز ہو ہمیں بتائیں. وہ بھی میرے مکتبہ میں موجود ہے. خیر التحقیقات کتاب ہے، تو ان کا شاگرد ہے یہ مولوی سعید اسد. تو اس نے بھی یہ بات مانی، اور اس نے بریلویوں کو للکارا. اس نے کہا کہ تم جو بیان کرتے ہو کہ آدم سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کو نبوت مل گئی تھی، تم تو ختم نبوت کے منکر ہو. آپ کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، اور سب سے آخر میں ملی. تو ان کا مناظرہ طے ہو گیا. اب وہ ڈاکٹر اشرف آصف بیچارہ رو رہا تھا. وہ میرا کلپ چلا کر روتا ہے، کہتا ہے کہ سعید اسد کو اس نے گمراہ کیا ہے. سعید اسد کو اس نے، یہ دیوبندی مناظر اس نے گمراہ کیا. اب اتنی ہمت بھی نہیں ہوئی کہ وہ میرا نام لے سکے. کلپ چلا رہا ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر، اور کہتے ہیں دیوبندی مناظر نے اس کو خراب کیا، اس کے بیگ اس نے خراب کیا. میں نے کہا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ذرا غور کرو، صرف سعید اسد خراب نہیں ہوا، تمہاری اللہ کے فضل سے پوری بریلویت کی چولے ہل گئی ہے. یہ نیٹ کا زمانہ ہے. ابھی آپ کو ایک نیا تحفہ دے رہا ہوں. پیر نصیر الدین نصیر، جب اشرف سیالوی کے ساتھ اس کا اختلاف ہوا تھا، اللہ کے فضل سے ہماری ملاقات ہوئی پیر نصیر الدین سے، اور پیر نصیر الدین نے یہ جو کتاب لکھی استعانت اعانت، اس میں تحت الاسباب فوق الاسباب کی پوری بات میں نے سمجھائی تھی پیر نصیر الدین کو. تو صرف ایک مسئلے کو رو رہا ہے، اور یہ مسئلہ من دون اللہ والا، اس کو بھی اب تو صرف اس نبوت والے مسئلے کو روتا ہے. ذرا اٹھا تبیان القرآن اور دیکھ غلام رسول سعیدی نے تمہارے ساتھ کیا کیا. یہ تمہارے مسلک کا شیخ الحدیث شیخ التفسیر ہے، اور وہ بھی مولوی خضر کی بولی بول رہا ہے اپنی تفسیر میں. اب کس کس کو بچاؤ گے؟ یہ میرا کمال نہیں، یہ مسئلہ حق کی حقانیت ہے. جہاں مسئلہ حق پہنچتا ہے ایوان باطل پہ لرزہ طاری ہونا ہے، اور جو خوش نصیب ہوتی ہے وہ مسئلہ مان لیتے ہیں. صرف دھڑے بندی میں اور اپنے استادی شاگردی پیری مریدی کے چکر میں پڑھ کے مفادات کی وجہ سے اعلان نہ کریں تو ان کی اپنی مرضی، لیکن بولی ہماری وہاں پر بھی پہنچی ہے. اور اس سعیدی نے، پیر نصیر الدین نے، ان سب نے
ہمارے بہت سارے مسائل انشاءاللہ میں وہ کلپ کی صورت میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کس کس مسئلے کو مانا اور کس طرح مانا، اور انشاءاللہ جو بھی سنجیدہ بریلوی مولوی ہوگا اور توجہ غور کے ساتھ آخرت کی فکر رکھ کے ہماری گفتگو سنے گا، اللہ اسے ضرور انشاءاللہ ہدایت دیں گے۔ ہماری اپنی تو بات ہی نہیں، کتاب و سنت کی بات ہے۔ تو خیر، بڑکے تو بڑی ماری اشرف آصف نے، لیکن کل جب مناظرہ کرنے کا وقت آیا تو میدان مناظرہ سے دور ایک جگہ پہ چھپ کے بیٹھ گیا۔ وہاں مناظرہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ پتا تھا کہ اس پر مناظرہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ خیر بہرحال وہ جانے، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور ہماری یہ باتیں غور سے سننے۔ اب ایک مسئلہ من دون اللہ کا، اس ڈاکٹر نے بھی بڑی بڑکے ماری۔ تو میں کہتا ہوں ختم نبوت پر تو مناظرہ سعید اسد اور آپ کا اب ہوگا، ہمیں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب تو ہمت کر، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی ہمت کر، تیرا یہ عقیدہ ہے کہ من دون اللہ سے مراد قرآن کریم میں جہاں پہ لفظ آیا اس سے مراد صرف بت ہیں، اور میں کہتا ہوں لفظ من دون اللہ انبیاء کو بھی شامل، اولیاء کو بھی شامل انہی آیات میں۔ اب ذرا ہمت کر اور میرے اس چیلنج کو قبول کر تاکہ جھگڑے ہی ختم ہو۔ اگر من دون اللہ کا جھگڑا ختم ہو جائے، سارے جھگڑے ختم، کتابوں میں لکھ کر، سیمیناروں میں کہہ کر یہ بتوں والی ایتیں پڑھتی ہیں اور انبیاء پہ چسپا کرتی ہیں۔ اب تو اللہ کے فضل سے وہ اعلاء کلمۃ اللہ میری کتاب 350 حوالے اس میں موجود ہیں کہ من دون اللہ سے مراد انبیاء، اولیاء اور انہی آیات کے تحت۔ خیر، یہ درمیان بیچ میں بات آ گئی،